کس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسولوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور سارے انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل کسی کو قرار دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرار دیا. ہمارے نبی تمام انبیاء میں افضل، ہمارے نبی تمام رسولوں میں افضل، اور ہمارے نبی کے صحابہ تمام نبی کے ساتھیوں سے افضل، ہمارے نبی کے ساتھی تمام نبیوں کے ساتھی سے افضل. یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کیا. آج لوگ صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان صحابیت میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے پھر بھی وہ صحابہ کرام کے مقابلے میں جو انہوں نے عہد رسالت میں ایک مد گیہوں جو خرچ کیا ہے، ایک مد کوئی غلہ جو خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ ان کے سامنے رب کریم کے حبیب کا یہ فرمان موجود نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر کی سونا خرچ کر لو، میرے صحابہ کے ایک مد خرچ کیے گئے پر جتنا ثواب ملتا ہے تم احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر لو، تمہیں اتنا ثواب نہیں مل سکتا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. پوری کائنات کے مومن، پوری کائنات کے مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان کا معیار کیا ہے؟ کس کا ایمان معتبر ہے؟ کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ رب نے اپنی کتاب میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگوں سن لو، اگر تم بھی میرے حبیب کے ساتھیوں کی طرح ایمان لے آؤ گے، میرے حبیب کے صحابہ جیسے ایمان لے آؤ گے، تبھی تمہارا ایمان قابل قبول ہے. رب نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی، حق و پہچان کا معیار صحابہ کے ایمان کا بتایا ہے. رب نے اپنے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والوں کے ایمان کی کسوٹی صحابہ کے ایمان کو بتلایا ہے. اگر یہ لوگ صحابہ کے جیسے ایمان لے آتے ہیں تبھی ان کا ایمان قابل قبول ہے، تبھی یہ مومن ہے، ورنہ ان کے ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے گردنوں کو جھکایا تو صرف رب کے سامنے جھکایا، اور اپنے دل کو جھکایا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکایا. اگر ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کو قرار دیتے ہوئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور رب کے بعد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کو جھکاتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا ایمان قابل قبول۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ غزوہ بدر میں شریک رہے ان کے بارے میں کہا، اعملوا ما شئتم، اے میرے بدری صحابہ جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے بخشش کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ رب جس نے دنیا کے اندر صحابہ کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی ہے، ان صحابہ کرام کی اتباع کیوں نہ کرے جنہیں رب نے اس دنیا کے اندر اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے؟ ہم ان صحابہ کی عظمت کو کیوں نہ بلند کرے؟ ہم ان صحابہ کو عظمت کی نظروں سے کیوں نہ دیکھے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر ہی اپنے رب کو راضی کر دیا، اور رب کریم نے اس دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ اس کے بعد یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ہمیں صحابہ سے حد درجہ محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کا دعویٰ کرنا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی اچھائی اور جن کی بہتری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت انسان کو کیا جماعتات کے اندر بھی پائی گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر عمر ساتھ میں تھے۔ ابو بکر عمر کی محبت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جبل احد کی چھوڑ۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ کے صحابہ کی محبت کو جماعتات نے اقرار کیا تو بھلا ہم کیوں نہیں اقرار کریں؟ میرے بھائیوں، ایک شیعہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو ابو بکر و عمر کو گالیاں نہ دے، جو ابو بکر و عمر کو برا بھلا نہ کہے، وہ مسلمان نہیں، کافر۔ مزید یہ بھی لکھتا ہے کہ جو ابو بکر و عمر کا رب ہے، جس نبی کے ساتھی ابو بکر و عمر کا رب ہے، وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے، بتاؤ تم کون ہو؟ تم نے کیسے یہ باتیں کر دی؟ تم نے کیسے یہ باتیں کہہ دی کہ جو ابو بکر عمر کا رب ہے وہ ہمارا رب نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو ابو بکر عمر کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے ہمارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی، ہم اسے مسلمان تو کیا کافر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث سن لو کہ تم نے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلا ہے جنہیں رب نے اختیار کیا، جنہیں رب نے منتخب کیا ہو، اور تم ان کے نقش قدم پر چلتے ہو جن سے رب اس دنیا کے اندر راضی ہو گیا۔ میں رب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ سنو، جب بھی ایسے لوگ شان صحابہ میں گستاخیاں کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب بھی ایسے لوگ شان صحابہ کی صحابیت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کوشش کریں گے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں۔ اور کیوں نہ کھڑے ہوں؟ یہ صحابہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے، تم اگر ان صحابہ کو انکار کر دو تو پھر کس نبی کو مانو گے؟ پھر کون سے دن اور کون
कौन से मजहब को तुम मानोगे अगर तुम सहाबा को इनकार करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तारीख गवाह है कि जो वफादारी, जो हिमायत, जो नुसरत, जो मदद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके साथ दिखाया, वो दुनिया के किसी भी मजहबी रहनुमा को हासिल नहीं है। दुनिया की तारीख आज तक गवाही दे रही है और क़यामत देती रहेगी कि सहाबा ने जो वफादारी की मिसाल अपने नबी के साथ दिखाया है, दुनिया की किसी मजहबी लीडर, दुनिया की किसी मजहबी रहनुमा को हासिल नहीं। इसलिए हमारा और आपका ये रद्द अमल होना चाहिए कि जब भी लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां करने के लिए खड़े हो तो बढ़ चढ़ करके ऐसे लोगों का जो है खुल्लम खुल्ला मुकाबला कीजिए, उनका जवाब दीजिए। हम रब को गवाह बना करके कहते हैं कि मौला, ऐ हमारे रब, हम उस नबी के सहाबा की इत्तिबा करते हैं, हम अपना मनहज, हम अपने अकीदे का मेयार, हम अपने ईमान का मेयार उनको करार देते हैं जो तेरे नबी के साथी हैं, जो तेरे नबी के सहाबा है। ऐ रब, हम तुझसे ऐसे ही राजी हैं जैसे तेरे हबीब के साथी राजी थे। ऐ रब, हम तेरे दीन की इक्तिदा, तेरे मजहब की इक्तिदा बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे सहाबा ने किया। हम अपना आइडियल, अपना नमूना, अपना रहबर तेरे हबीब के सहाबा को करार देते हैं, जिन्होंने तेरे दीन को, तेरे हबीब के हदीस पाक को उम्मत के हर फर्द तक बिना किसी मिलावट के, बिना किसी आमेजिश के उम्मत के हर फर्द तक पहुंचाया। ऐ रब, हम तुझे गवाह बना करके कहते हैं कि हमारा रहनुमा वही है, हमारा आइडियल वही है जो तेरे हबीब के तरीके पर चला, जो तेरे हबीब के तरीकों को इख्तियार किया, और कोई और नहीं, वो सहाबा की जमात है। हम सहाबा को अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल और अपना नमूना करार देते हैं और तुझसे ऐसे ही राजी है जैसे तेरे सहाबा तुझसे राजी है।